Kashmir Network. Suno FM Kashmir Network. سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی. آج ہم گفتگو کریں گے آزاد کشمیر میں پیش آنے والے حالات و واقعات پہ. پھر مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہوئے، اس پہ بھی بات چیت ہوگی. آزاد کشمیر میں کوئی اسمبلی میں مجوزہ کوئی ترمیم ہے قانون کے حوالے سے، بڑی لہدے ہو رہی ہے، بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اندر، اس پہ ہم بات کریں گے. وزیر اطلاعات کی بھی وضاحت آئی، آج پریس کانفرنس بھی ہوئی. اور پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی سردار تنویر الیاس خان سابق وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی. یہ وہی وزیر اعظم ہیں سابق کے جن کے خلاف عدم اعتماد میں کے نتیجے میں چودھری انوار الحق وزیر اعظم بنے تھے، اور ان کی بڑی خوشگوار موڈ میں ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئی اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اڈھاک ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں ادھر برہان وانی چوک میں، احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو مستقل کیا جائے، بحال کیا جائے. اور اس طرح کے آزاد کشمیر کے چھوٹے موٹے جو ایشوز آج کل زیر بحث ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے. تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ممتاز صحافی، تجزیہ نگار اور ریڈیو براڈ کاسٹر تعظیم یاسین. ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ہم پوچھیں گے یہی متعلقہ جو ہمارے موضوعات میں آج سوالات شامل ہیں، اس پہ ہم بات چیت کریں گے. تو آغاز کرتے ہیں ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر اور سابق وزیر اعظم یعنی چودھری انوار الحق صاحب اور جو تنویر الیاس صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس کے محرکات کیا تھے، وجوہات کیا تھی، اور پھر یہ کہ ایک کیس بھی زیر سماعت ہے وزیر اعظم کے حوالے سے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. تعظیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ پروگرام میں موجود ہیں اس وقت. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی حکومت کو جو ہے نا میرے خیال میں 1 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا غالباً، اور کارکردگی سب کے سامنے ہے. اس پہ بہت زیادہ بات بھی ہو چکی ہے، بہت سارے پروگرامات بھی ہو چکے ہیں. اور یہ وزیر اعظم اس وقت کے سردار تنویر الیاس خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے تھے، اور پھر ان کے خلاف عدالت سے بھی وہ ہو گیا تھا، ان کے نااہل قرار دیے گئے تھے. تو آپ تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین اور سامعین کو کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ اس کا کیا پس منظر تھا، اور اس کے بعد بہت سی چم گوئیاں بھی ہو رہی ہیں آزاد کشمیر کے اندر کہ بھئی یہ شاید کوئی ان کو دوبارہ ایک ان کا ہونے کا کوئی پلان ہے، کوئی اس طرح کی باتیں بہت ساری سوشل میڈیا میں آئی ہیں. تو آپ کے پاس اس کے حوالے سے کیا صاحب؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات آپ نے جس طرح کہی ہے کہ یہ بڑی اہم ملاقات ہے. دیکھا جائے تو ظاہر ہے جب اس کا تاریخی پس منظر کے اوپر اگر بات کی جائے تو اس میں یہ ہے کہ بالکل جس طرح آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ جو تنویر الیاس ہیں ظاہر ہے وہ نااہل ہوئے تھے اور ان کے متبادل چودھری انوار الحق جو ہے وہ وزیر اعظم بنے تھے. ظاہر دیکھا جائے تو یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑی اہم ملاقات تصور کی جا سکتی ہے، یا پھر ایسی ملاقات کی جو بالکل غیر یقینی صورتحال میں یقین کی طرف کا ایک سفر جو ہے نا وہ لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک بندے کو جب وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا گیا ہو اور اس کے متبادل دوسرا بندہ آیا ہو تو ظاہر ہے وہ ایک بڑا حریف بھی ہوتا ہے اور بہت سارے اس میں اور بھی ایشوز ہوتے ہیں. ایسے سارے ماحول کے اندر یہ جو کچھ عرصے سے ملاقاتیں، پھر اس کے بعد تنویر الیاس صاحب نے دوبارہ سے اپنا کیس جو ہے وہ واپس لینے کی استدعا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں، اور آج کی ان کی جو ملاقات ہے یقیناً یہ کوئی مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی اہم جو ہے نا تبدیلی یا مستقبل میں یہ کوئی بڑا اہم فیصلہ یا مستقبل میں بڑی تبدیلی اس کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی پیچ و تاب بھی لگے رہتے ہیں. چودھری انوار الحق صاحب کافی عرصے سے وزیر اعظم میں آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے مشکل حالات میں انہوں نے کافی عرصہ تک تو انہوں نے کابینہ نہیں بنائی، اکیلا سارا کچھ کرتے رہے. اس کے بعد پھر کابینہ بنی، کابینہ کے بعد پھر اختلافات اور سیاسی گورنمنٹ میں سارے اس طرح معاملات ہوتے ہیں. تو
اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چودھری انور الحق صاحب نے کوئی قدم بڑھایا ہو اور رابطے کوئی سلسلہ شروع ہوا ہو، اور اس میں کوئی سیاسی یا نمبر گیم کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے جی بہت سارے محرکات، بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں یقیناً، اور بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن کہنا قبل از وقت ہے، اور سیاست میں تو کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. آج کی دوستیاں کل کی دشمنیاں، کل کی دشمنیاں اور آج کی دوستیاں، سب کچھ بدل جاتا ہے. اور ظاہر ہے چودھری انوار الحق صاحب کی اگر پروفائل ہم دیکھیں تو سیاسی سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچ گیا، اور یہ تو چلیں ایک عام سی بات ہے، اس پہ کوئی زیادہ میرا نہیں خیال کہ کوئی تشویش یا کوئی ایک اچھمبا بندہ محسوس کرے. اچھا دوسرا تعظیم صاحب یہ بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور وہ بڑا وہاں پہ اس دفعہ دیکھا گیا کہ میڈیا بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور آج جو ہے نا وہ غیر ملکی کل کوئی غیر ملکی سفارت کا جو دلی میں مقیم تھے، بھارتی حکومت نے ان کو دورہ کروایا ہے. بھارتی فوج تھی اور وہاں کی جو کمان تھی، چنار ڈویژن کی کمان، وہ اس کی میزبان تھی، اور ان کو دکھا رہی تھی کہ بڑے الیکشن ہو رہے ہیں، ماحول بڑا پرامن ہے. تو یہ جو دورہ سفارتکاروں کا ہوا ہے، اس کو کس نظر دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں صدیقی صاحب، بات یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کا جو الیکشن کا ڈرامہ ہے، اس میں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو غیر ملکی جو مبصرین تھے یا میڈیا کے لوگ تھے، بڑی تعداد میں سفارتکار دلی میں مقیم سفارتکار دلی میں مقیم تھے. میں اس سے پہلے والی ایک صورتحال بتاتا ہوں کہ یہ یہاں پہ ان کا آنا کیا ہوا ہے. بنیادی طور کے اوپر جب ان لوگوں نے مقبوضہ کشمیر میں جو الیکشن کا پہرا بن رہا تھا اس میں آنے کی کوشش کی تو ان کو اجازت نہیں ملی، سیکورٹی جو ریزن بتا کے ان کو نہیں آنے دیا گیا. پھر اس نے بھارت نے ایک مینیج جو میڈیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو مختلف پولیس اسٹیشن کا وزٹ کرا کے وہاں پہ لوگوں کو ایک پولنگ اسٹیشن سے دوسرے سے تیسرے اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ لایا گیا. پھر تصویریں بنوائی گئی، ویڈیو بنوائی گئی کہ کتنے لوگوں کا جوش و خروش ہے، اور پھر اس کو کیا گیا. اور پھر اس کے ساتھ جب انٹرنیشنل میڈیا سے وابستہ لوگ تھے انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ان خبروں کے اوپر، تو انڈیا کے اوپر ایک پریشر آیا. پھر اس پریشر کو لوز کرنے کے لیے اس نے آج مجبوراً پھر جو ہے نا وہ ایک سفارتکاروں کا وفد جو ہے نا وہ اس کو مقبوضہ کشمیر کی طرف اور ان علاقوں میں گئے جہاں الیکشن ہو چکے ہیں. مطلب اس بات کی آپ خود اندازہ لگائیں کہ جہاں الیکشن ہو رہے تھے اس وقت تو اجازت نہیں دی گئی عالمی مبصرین کو، اور الیکشن ہونے کے بعد ان علاقوں کا وزٹ کرانا کہ جہاں الیکشن ہو چکے ہیں. اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے. تو دوسری بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت تک میڈیا کے اوپر آئی ہیں خبریں، آپ دیکھ لیں جو غیر جانبدار میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ ان کی رپورٹ تو اس طرح کی نہیں ہے. وہ اس سے مختلف لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے ایک خوف کی فضا پیدا کی گئی تھی اور لوگ جو ہے. دوسرا تعظیم صاحب ایک چیز ہے نا کہ ہمارا بھی یہاں آزاد کشمیر میں بیٹھ کے ایکسپیرینس رہتا ہے کہ جو لوگ یعنی جو سفارتکار ہوتے ہیں جو اس ملک میں مقیم ہوتے ہیں، ان کی سفارتی ایتھکس یہی کہتے ہیں کہ وہ اس ملک کے اگینسٹ نہیں چلتے، اور وہ اس ملک کے بارے میں ایک پازیٹیو جسٹس رکھتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سفیر ہوتے ہیں، اس ملک کے نمائندے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ بگاڑنے کے لیے. تو G20 میں بھی ایسا ہوا کہ وہ آگے ایک اس کے لیے کہ چلیں انوائٹ کیا گیا، لیکن بعد میں سفارتی آداب کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ خاطر میں نہیں لایا، اور بہت سارے ممالک نے تو کھل کے کہا کہ ہمیں محدود رکھا گیا. تو اس دفعہ بھی یہ جو سفارتکار انہوں نے بلائے ہیں وہاں پہ کشمیر کے اندر، تو یہ ایک یعنی حکومتی پلاننگ کے تحت ایسے علاقوں میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا بھی کہ جہاں پہ انتخابات ہو چکے ہیں، اور کچھ ایسے علاقے کہ جہاں پہ پہلے سے یہ پلانٹیڈ چیزیں موجود ہیں، اور وہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حامی یا ان کے ساتھ جو رابطے میں سیاسی ہیں لوگ، ان سے ملوایا گیا، اور ان کے جو حلقہ ہے اس میں زیادہ تر ان کا وزٹ ہوا. تو یقیناً یہ سفارتکار تو نعم البدل نہیں ہے، یعنی آزاد میڈیا کا یا انسانی حقوقی تنظیموں کا یا بین الاقوامی وفود جن کو کہتے ہیں کہ جو غیر جانبدار ہوتے ہیں، اس کا تو یقیناً نعم البدل نہیں ہے. اچھا چلیں اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ تو بڑا ایک برننگ ایشو ہے اور اس پہ بہت زیادہ بات ہمارے پیجز پہ سٹوریز بھی آئی ہوئی ہیں، 2-3 پروگرام اس کے اوپر ہو بھی چکے ہیں، بہت سارے فلائرز بھی ہیں، اور پھر یہ کہ اس پہ ہم نے خبروں میں بھی اپنے بلٹن میں بھی یہ چیز شامل کی. اچھا کالے قانون کی ایک جو اصطلاح ہے نا وہ بڑی استعمال ہو رہی ہے آج کل، اور وہ ایک قانون ہے جو آزاد جموں کشمیر کے آئین کی دفعہ جو 505 کے تحت ایک آلریڈی ایک قانون بنا ہوا ہے، اس میں کوئی ترمیم کی
تجویز پیش ہوئی ہے اسمبلی کے اندر کہ اس میں تھوڑی سی ترمیم کی جائے، اس میں کوئی تھوڑا سا اضافہ جو ہے نا وہ کیا جائے. تو اس پہ بڑا شور ہوا. مثلاً ہمارے وکلاء بھی بولے، صحافی بھی بولے کہ بھئی یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہوگا کہ اگر آپ لوگوں کو ان کی آواز دبائیں گے. تو موقف ان کی طرف سے یہ سامنے آیا کہ حکومت پہ تنقید جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس قانون کے تحت. اس پہ وزیر اطلاعات نے بھی وضاحت کی کہ بھئی یہ قانون ان لوگوں کے لیے کہ جھوٹ اور اس طرح کی یعنی پروپیگنڈا کر رہے ہیں جو سچ پہ مبنی نہیں ہے، ان کو کسی قانون کے دائرے میں لے کے آنے کے لیے یہ ایک قانون بن رہا ہے اسمبلی میں. تو اس سے جو حق اور سچ لکھنے والے ہیں لوگ ان کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ حوصلہ افزائی. بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کیے. قلم کی حرمت پامال کرنے والے وہ لوگ جو قلم کی حرمت پامال کر رہے ہیں ان کے لیے اس قانون سے مسئلہ ہوگا. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی صدیق صاحب، اس کو دو طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں قانون کے اوپر کچھ تحفظات بھی ہیں، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ لوگ اسے بالکل کالا قانون کہہ رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. اور جس طرح وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس میں کچھ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی کسی کو پابند کر دیا جائے گا اور کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہوگی. البتہ اس قانون سے یہ ضرور ہوگا کہ ہر قسم کا جو ٹیبل سٹوریاں بنتی ہیں یا پھر بغیر کسی تحقیق کے جو ہے نا سنی سنائی باتوں کو پھیلایا جاتا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ ضرور رکاوٹ پیدا ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ لکھنے والوں کے لیے اور جو رپورٹرز ہیں ان کے لیے تو آج بھی ان کے دروازے کھلے ہیں. کوئی قانون کا راستہ روک نہیں سکتا اگر ان کے پاس حقیقت پر مبنی سٹوری ہے. اور جو انٹرنیشنل لاز ہیں یا ملکی قوانین ہیں یا میڈیا کی جو اخلاقیات ہیں، ان کے اندر رہ کے آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کوئی قانون آپ کو پوچھ نہیں سکتا. تعظیم صاحب آج ہی دوسری ایک بات میں اس قانون کے اوپر تحفظات اپنی جگہ ضرور ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایشو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس قانون کو غلط استعمال کریں گے. مطلب یہ کہ کوئی ظاہر حکومت کو تنقید ہوتی ہے، لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، محکموں کے اندر کرپشن ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. لوگ کرتے ہیں، ثبوت موجود ہیں، عدالتوں میں کیس ہیں، احتساب بیورو میں کیس ہیں، مطلب ساری چیزیں واضح ہیں. کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ایک بندہ مطلب کہ ایک کیس عدالت میں سماعت ہے یا احتساب بیورو میں ہے تو وہ کچھ کرپشن ہوئی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جہاں ہمارے یہاں قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے اس میں ہمیں خطرہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال کیا جائے گا. اور جو لوگ کام مطلب صحیح کر رہے ہیں تو ان کو بے شک ظاہر ہے اس کے اوپر ثابت ہوتا ہے جو پھر پتہ چلتی وہ تو کیس ٹرائل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار اس کے اوپر اس قانون کا لاگو ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، یا یہ تو بعد میں بات پتہ ہے. لیکن اس قانون کو ابتدا میں لکھ کے تو اس کے خلاف کارروائی کرنا، یہ ایک احتمال ہے کہ کہیں اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. جو قانون کا استعمال جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے، اس کے اوپر اس حوالے سے تفصیلات ہیں. بظاہر اگر قانون کی بات کی جائے تو جو اصل جو جرنلزم کے یا صحافت کے اصول ہیں اس کے اوپر اگر کوئی چیز کی جائے تو یہ قانون اس کو کہیں پکڑ ہی نہیں سکتا اس صحافت. جی بالکل. دیکھیں میں آج صبح ہی ایک ماہر قانون سے ملاقات ہوئی اور اس موضوع بڑی تفصیل سے میں نے ان سے رہنمائی بھی لی. تو انہوں نے جو خاص بات بتائی جو ہمارے ناظرین اور سامعین کے سمجھنے کے لیے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ آزاد کشمیر کا آئین یا پاکستان کا آئین، اس میں بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت موجود ہے. اظہار آزادی رائے یہ ہمارے قانون میں موجود ہے، آزاد کشمیر کے بھی اور پاکستان کے بھی آئین میں. تو وہ سلب تو ہو نہیں سکتی. البتہ یہ کہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو خلاف قانون بھی ہیں، خلاف اخلاقیات بھی ہیں، ان کے حوالے سے قانون سازی ہو سکتی ہے. اور یہ قانون سازی کے بارے میں جو انہوں نے ذرا مختلف سی تشریح کی کہ یہ جو قانون سازی ہے یہ اسی حوالے سے ہے کہ بھئی یہ جو فیک چیزیں ہیں اور یہ پروپیگنڈا اور یہ کردار کشی اور یہ جو بالکل جو حقائق کے یکسر خلاف ہوتی ہیں، یہ قانون دراصل میں بدقسمتی سے پڑھ نہیں سکا. اور میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے پڑھوں گا بھی. انشاءاللہ ایک پروگرام اور بھی رکھیں گے، کسی ماہر قانون کو بھی ساتھ ہم رکھیں گے. لیکن انہوں نے جو اہم باتیں جو انہوں نے پڑھا ہوا تھا اس کے مطابق انہوں نے کہی. انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں کو، صحافیوں کو تو اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو تحقیق کر کے جو ایویڈنس کے ساتھ جو سٹوری فائل کرنے والے صحافی ہیں ان کو تو اس کا ویلکم کرنا چاہیے. بہرحال آپ کی بات بھی درست ہے. اور صحافیوں کی طرف سے جو اس پہ اعتراضات ہیں وہ بھی ہیں کہ خدشہ ہے کہ کہیں آزادی اظہار رائے کو اس کے بہانے جو ہے نا سلب نہ کیا جائے. اور آزادی اظہار رائے جو ہے نا وہ ہی حسن ہے آزاد کشمیر کا. اور یہاں پہ کبھی بھی ایسا غیر ذمہ دارانہ روش نہیں رہی
کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قلم کی حرمت اس طرح سے پامال ہوئی ہے، تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی وزیر اطلاعات کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ اطلاعات کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جہاں میڈیا کو آپ جناب دیکھ رہے ہیں اور آپ قلم کی حرمت کی پامالی اور یہ باتیں ان کو میرے خیال میں نہیں، وہ اسٹیٹس کے خلاف تھی یہ جو اسٹیٹمنٹ ان کی کل آئی ہے، تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، البتہ سمجھا دینا چاہیے، ان کا کام تھا کہ بریفنگ جو ہے نا وہ دے دیتے میڈیا کو، وکلاء کو کہ بھائی یہ جو قانون ہے اصل میں یہ ہے، ان کو قائل کرتے، اور میرا نہیں خیال کہ آزاد کشمیر میں کوئی اتنے اصل میں بنیادی طور جاہل ہیں صدیقی لوگ صاحب کہ بات وہ یہی ہے اس پہ کر لیں کہ جب وزیر اطلاعات کے الفاظ جو ہے نا وہ نامناسب تھے جس میں انہیں کرم کی اس میں حرمت یہ ہے اور کہ اول میں ہمارے یہاں جو ہے نا یہ کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد باضابطہ طور پہ بریفنگ دی جاتی ہے، قانونی مسودات لائے جاتے ہیں، ان کے اوپر بریفنگ دی جاتی ہے، میڈیا کو بریف کیا جاتا ہے، پھر اس کو اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ کچھ اپنی ذمہ داریاں، میرے خیال میں آپ بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس کے بجائے پریس بریفنگ رکھ لی جاتی اور اس میں بتایا جاتا کہ یہ اصل میں یہ قانونی مسودہ یہ ہے اور اس میں یہ چیزیں، اس کے بعد سوال و جواب ہوتے ہیں اور چیزیں جو ہے نا اس کو جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ پبلش کیا جاتا، پھر اس کے بعد بحث جو اس کے بعد سب کچھ ہوتا ہے اسمبلی کے اندر بھی جائے تعظیم گا۔ صاحب دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں طرف یہی حال ہے، ہمارے حکمران ماشاءاللہ کوئی اللہ ماشاءاللہ ان میں اچھے بھی ہیں، ویسے ہی ہم لوگ ہیں کہ ہم بھی تحقیق نہیں کرتے اور وہ بھی سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھائی اصل بات کیا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے، اور اگر آپ کوئی چیز ٹھیک سمجھ رہے ہیں تو اگر لوگ ٹھیک نہیں سمجھ رہے اس کو تو پھر آپ کی ہی نااہلی ہے کہ آپ ان کو سمجھا نہیں پائے۔ دیکھیں بات ایسی نہیں ہے، آج ہو سکتا ہے ہمارے وزیر قانون بہت اویئر ہوں اس سے، ہر وقت کا کوئی ایک جیسا نہیں ہے، لیکن ہمیں پچھلے ادوار میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے جب قوانین کی ترامیم ہوئی، اسمبلی میں گئے، ہم نے موقف لینے کی کوشش کی یا بتایا، پوچھا وزیر قانون سے کہ یہ جو قانون آج آپ پاس کر رہے ہیں اس کا بنیادی جو ہے تھیم ہے یا بنیادی مقصد ہے، اس سے ہوگا کیا ترمیم ہو رہی ہے، اس کا ذرا بتا دیں۔ ظاہر ہے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، لیکن ہمیں کئی دفعہ ایسا لگا کہ وزیر قانون کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ترمیم کیا ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں وزیر قانون کی اہلیت پہ تو کوئی شبہ مجھے کم سے کم نہیں ہے، میاں وحید صاحب اور میں وہی کہہ رہا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اپنا فرض ادا کیا، اب بار کونسل وکلاء یا صحافی اگر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ نے قانون لائیں، آپ شوق سے لائیں، قانون ساز اسمبلی کا کام ہی یہی ہے اور ممبران قانون ساز اسمبلی کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ قانون سازی کریں، لیکن آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اگر اعتماد میں لے لیں، ان کو ایک چائے کی ٹیبل پہ بلا کے بٹھا کے آپ ان کو تھوڑا سا بریف کریں، ان کے سوال جواب میں ان کو مطمئن کریں تو آپ کے لیے یہ مسائل پیدا نہ ہوں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ میں نے جس طرح سابقہ ادوار کی میں نے مثال دی کہ پچھلے کئی ادوار میں ہمیں کافی سارے ایسے جو ہے نا تجربات کا سامنا رہا کہ بعض جگہ اسمبلی ممبران کو چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا اور تک کہ جو منسٹرز ہیں ان کی چیزوں کے کوئی اویئر نہیں ہوتے اس چیز سے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر اس طرح کی قوانین کی بریفنگ باقاعدہ مطلب میڈیا کو دینی چاہیے، اور جب اسمبلی کے اندر لایا جائے تو اس کے بعد پھر تو ظاہر ہے وہاں پہ بحث ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی بحث برائے بحث یا نام کی چیز ہی ہوتی ہے، وہاں بھی جو کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں مجالس ان کے سپرد ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے اور بعض اوقات بس وہ معمولی سی جو ہے نا پیش کرنے کے بعد پاس کر دیا جاتا ہے، تو بحث اس طرح کی ہو نہیں پاتی، اور کچھ ایسی قوانین ہوتے ہیں جو کسی کی ذاتی دلچسپی کے ہوں تو وہ پھر وہاں پہ مجبوراً وہ کہیں نہ کہیں سے وہ بحث چل نکلتی ہے۔ دوسرا یہ چودھری نواب الحق صاحب کی حکومت میں جو میں نے کچھ خامیاں محسوس کی ہیں، اس میں بڑی خامی یہ ہے کہ چیزوں کو مس ہینڈل کیا گیا ہے، پہلے بھی مس ہینڈل ہوئی ہیں، اب بھی روش وہی برقرار ہے کہ آپ لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کو آپ سمجھا نہیں پاتے، اور آپ ایون وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ آپ کے اپنے جو آپ کے اپنے وزراء ہی اویئر نہیں ہوتے، آپ ظاہر ہے آپ کمیونیکیشن گیپ ہے، اگر آپ ان کو گائیڈ کریں سمجھائیں تو یہ مسائل جو ہے نا پیدا ہو۔ چلیں اس پہ کافی ساری ہوگی بات، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حکومت کو 1 سال سے تقریباً اوپر ہی ہونے والا ہے، تو کچھ چیزیں بڑی اچھی کی ہیں وزیر اعظم صاحب نے، جیسے انڈولمنٹ فنڈ کا قیام ہے، بیواؤں یتیموں غرباء مساکین کے لیے ایک اچھا خاصا بجٹ مختص کیا گیا، اس پہ بنیادی کام بھی ہو گیا، لوگوں کے قوائف شوائف بھی جمع ہو گئے، اب آگے امید ہے کہ اچھے طریقے سے شروع ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ جو لوگ حکومتی پریشر کے اثر و رسوخ کے ذریعے سے یا بڑے خاندانوں کے لوگ جو ایڈھاک اور یہ اس طرح کی تقرریاں جو ہو جایا کرتی تھی جو خالصاً سیاسی اثر پہ ہوتی تھی، وہ انہوں نے کافی حد تک اس پہ کنٹرول کیا، بلکہ لوگ بیٹھے بھی ہوئے احتجاج بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں ڈاک ملازمین،
اور ساتھ ساتھ NTS کے ذریعے سے بڑا شفاف ایک نظام شروع ہوا جو میں ذاتی طور پہ متاثر ہوں کہ بڑا اچھا ایک لائق ہمارے بچے آ گیا ہے اور ایک میرٹ کا ایک سلسلہ کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آیا، یہ بڑا اچھا. اور بیرسٹر افتخار گیلانی نے جو پہلا NTS کیا تھا اس کو بھی محسوس ہوا تھا، لیکن بعد میں ان کی حالت بھی وہی ہو گئی تھی. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں مجموعی طور پہ آزاد کشمیر حکومت کی جو کارکردگی ہے چودھری انوار اللہ کی سربراہی میں؟ جی اس میں تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ مجموعی طور پر کارکردگی کیسی ہے، اس کے اوپر تو میں شاید کوئی کچھ بہت واضح بات نہ کر سکوں کہ اچھی ہے بری ہے، لیکن ایک جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ ہڈاک ملازمین بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور ہڈاک جو ہے آج وہ پچھلی 2-3 گورنمنٹ میں اس کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن وہ میرے خیال میں کوئی 10 سال کو ہونے ہیں. میرے خیال میں ہڈاک ملازمین کا فیصلہ ہو مطلب زیر بحث آئی چیز 5-7 سال تو یہ ہو گئے، بلکہ 10 سال ہونے والے ہیں، اور لیکن یہ 2-3 حکومتیں گزری لیکن کوئی فائنل فیصلہ نہیں. اور ہڈاک پہ ہڈاک اور آج بھی تقرریاں ہو رہی ہیں، آج بھی کئی نوٹیفیکیشن جو ہے آج وہ احتساب بیورو میں ہوئی ہیں تقرریاں، تو ہڈاک پہ ہڈاک کی چیزیں چلی جا رہی ہیں. اور اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن موجود ہے کہ ہڈاک تقرری عارضی بنیادوں پر 6 ماہ کے لیے ہوگی اور اس کے بعد اس کو توسیع نہ دی جائے، لیکن توسیعیں پھر بھی ہو رہی ہیں، نرمیاں برتی جا رہی ہیں، سارا کچھ وہ کرتے جو ہے نا وہ آج یہ جو سارے کا سارا یہ کسی سے سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا کہ اب اس کا کیا ہونا ہے. اور جس کی وجہ سے اب ریاست جو ہے مکاتبہ فکر میں بڑھ چکی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے نوجوان ایک طرف احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو اور اہل لوگوں کو نئی جو ہے نا نوکریاں مل رہی، اور دوسری طرف جو ہے وہ سفارشی اور پرچی والے لوگ جو ہیں وہ ہڈاک لگے ہوئے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پرچی والے ہوں گے، کچھ ایسے ہڈاک ملازمین بھی ہیں جو باضابطہ طور پہ ٹیسٹ انٹرویو اور سلیکشن کمیٹی کے ذریعے آئے ہیں. میرے خیال میں اگر یہ ساری چیزیں تھوڑی سی کوئی اگر نیک نیتی سے کام کرے، اور اس سے پہلے کسی نے نیک نیتی سے کام نہیں کیا، اس نے بس جو ہے نا وہ لم سم کھاتا کرنے کی کوشش کی اور وہ ٹھیک کرنے کی کوشش، کوئی ایسی ممکن نہیں ہے، کوئی ایسا ناممکن کام نہیں ہے جس کا حل نہ ہو. اگر آپ اس کا اوپر حل نکالنا چاہتے ہیں تو کم از کم ان لوگوں کو ریلیف دیں، ان کو مستقل کرنے کا کوئی طریقہ کار رکھیں کہ جو باضابطہ طور پہ ایڈورٹائز کے ذریعے سلیکشن کمیٹی کے ذریعے ٹیسٹ دے کے آئے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہڈاک ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے ضرور جو بالکل پرچی کی بنیاد کے اوپر یا پرچی بھی سے بھی باعث سے بس لگ جاتے ہیں. سواب دیدی مطلب جو بھی گورنمنٹ آئی، جو منسٹر صاحب آئے، اس نے اپنے محکمے میں ہڈاک لگوا دی، سب نے اس طرح کیا اور وہ سارے لگے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ سارے کسی نہ کسی کے سفارشی لوگ ہیں، اور اس کے ان کے حوالے سے یہ عوام کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے بڑی مضبوط، یہ سارے کے سارے لوگ سفارشی ہیں. اس وجہ سے وہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں جو کسی پروجیکٹ کے تحت باضابطہ طور کے اوپر اہلیت کی بنیاد کے اوپر ٹیسٹ انٹرویو دے کے لگے، وہ بھی اس رگڑے میں آ جاتے ہیں جب یہ لوگ باقی ہڈاک ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں بہرحال اس کی تو تائید کہیں بھی نہیں کی جا سکتی کہ بنیادی انسانی حقوق صرف ہڈاک ملازمین کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے بھی ہیں جو کہ پڑھا لکھا ہے، جو اہل ہے، جو اپنے ملک کو سرو کر سکتا ہے، اور اس کو نہیں کرنے دیا جا رہا ہے چونکہ وہاں پہ ہڈاک بندہ لگا ہوا ہے. اب بنیادی انسانی حقوق صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کے، سب کے ہیں نا. ایک بندہ کو جاب نہیں مل سکی تاکہ اس کے پاس سفارش نہیں تھی، دوسرا بندہ سفارش کے لیے لے گیا اور نوکری لے گیا پھر اس نے حق سمجھ لیا. اور اپنا دیکھیں نا جی تعظیم صاحب، آپ لکی لپٹی کے بغیر آپ صحافی ہیں ماشاءاللہ، کھل کے بات کیا کریں بغیر کسی اس کے ہم نے کیا لینا دینا ہے قلم اور مائک اگر بندے کے پاس ہو نا تو بندہ پھر کمپرومائز کس چیز کا کریں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ایڈہاکزم ہے ہی غلط کسی بھی مہذب ملک میں، یا اس طرح کی جو سوسائٹیاں یا جو معاشرے آگے بڑھے ہیں وہاں ہمیشہ میرٹ کی علمداری رہی ہے اور میرٹ کی بنیاد پہ ہی چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو آپ نے فوج ظفر موج بھرتی کر دی، پروگرس کچھ نہیں ہے، کام کچھ نہیں ہے، سیاسی اثر کی بنیاد پہ آگے ہیں. لائق لڑکے لڑکیاں بے شمار ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو گولڈ میڈلسٹ ہیں یونیورسٹیوں کے، اور وہ ذہنی مریض بن گئے. کیوں؟ ان کا سیاسی اثر نہیں تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے پاس کوئی بڑی برادری نہیں تھی، وہ نہیں آ سکے. اور آپ نالائق قسم کے لوگ سیاسی اثر ابھی بھی میں صدیقی تو صاحب میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کے لیے گنجائش کیا نکالیں. آپ کو ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی ہمارے بہت سارے محکموں کے اندر
यानी जिनकी तालीमी काबिलियत उससे मैच ही नहीं कर रही ऐसी पोस्टों को बैठे हुए हैं, बिल्कुल वही ऐसा ही हुआ है ना जी। और जो बंदा वहाँ पे कई लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि असर रसूख इस्तेमाल करके, मैं आपको बताऊं कि ये कल एक और बंदे से बात हो रही थी कि हमारे सारे महकमों के अंदर एक PRO होता है और एक पब्लिसिटी ऑफिसर होता है, सब महकमों के अंदर उसकी पोस्टें थी। अब इसके लोग कम होते थे, ठीक है कि नहीं। अब जिस वक्त हमारी आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में लोगों ने मास कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया, तो इन लोगों ने किया क्या है कि रूल चेंज करवा दिए कि पब्लिसिटी ऑफिसर को किसी दूसरी पोस्ट में तब्दील कर दिया। वजह उनको पता था कि अब ये लोग आएंगे और हमारा जी ये इतने जालिम है, स्पेशल अफराद का कोटा भी कन्वर्ट ऐसे ही इन्होंने किया, अब माजदूरों का कोटा नहीं बख्शा। मुझे आप बताएं देखें ना, कि एक बंदा अब बंदा क्या जो किया, जिस पोस्ट की जो बुनियादी तालीमी काबिलियत वहाँ लिखी गई है वो है ही नहीं सिरे से, और उससे भी कम तालीम याफ्ता। मतलब ये है कि कई लोग ऐसे PRO में लगे हुए हैं जो वो कहते हैं लिखा हुआ है कि हमें जर्नलिज्म होना चाहिए, वो FA बंदा किया हुआ है, ऐसे बिल्कुल किया हुआ है। और ऐसे ही और उस लोग, बंदे ने बाद में ये किया कि एक बंदे को सुनवाने के बाद में रूल में चेंजिंग कराई हुई है कि पब्लिसिटी ऑफिसर की पोस्ट देखिए पब्लिसिटी ऑफिसर और ये जो आपका है ना अपना कानूनी मशीर, लीगल एडवाइजर, इसकी पोस्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ। चले ये तो छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ स्पेशल अफराद कोर्ट में है कि भाई जो कोटा डिक्लेयर हुआ है हमारा, नोटिफाइड है, उस कोटे के तहत हमें हिस्सा दिया जाए। इनका कोटे पे जो है ना वो सियासी यही है, डाक किस्म वाले लोग और ये मुख्तलिफ जमातों के कारिंदे, फिर उसके अंदर भी मैं आपको बताऊं बड़ी बिरादरियों के खड़पे जा जाते हैं, तो क्या करेंगे आप? सदीकी साहब, उसमें ये भी हुआ कि कई जगहों पे ऊपर जो माजूर के कोदे के ऊपर ये नहीं है कि लोग नहीं लगे, लोग लगे हुए हैं और बाकायदा माजूर बन के लगे हुए हैं और माजूरी का जाली जी सर्टिफिकेट ऐसी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे पास कुछ 4 महकमों की ऐसी मिसाल है मेरे पास, ठीक है कि नहीं, सबूत के साथ हमने लेकिन अब देखें हमारा कल्चर वो नहीं है, हम कीचड़ उछालें, हो गया पगड़ी आपके उछालें। महकमे के अंदर इतना कोटा है, इतने मुलाजमीन है, तो इस कोटे के तहत माजूर अफराद कोई लगा भी है रिकॉर्ड में, तो माजूर अफराद का कोटा बाकायदा मौजूद है और माजूर कोटे पे लगे भी लोग हैं और माजूर बन के लगे हैं। मतलब देखिए ना, बात ये है सूरत। बस अल्लाह ताला रहम करे हमारे हाल पे। तो बहरहाल आपने गवर्नमेंट की कारकर्दगी पे कोई बात नहीं की है, डाक पे ही ज़्यादातर हुई है बात। चले नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में, वक्त बड़ा मुख्तसर होता है हमारा और बिल्कुल आखिरी ये तो असल में बात ये है ना सदीकी साहब, ये चौधरी अनवर हक साहब की गवर्नमेंट की बात अलग है वो, लेकिन ये जो बातें हमने की हैं ये ओवरऑल अच्छा मुझे ये बताया ना, मुख्तलिफ हुकूमतों का मजमूआ चले है। डाक पे तो काफी बात होगी, मुझे ये बताया ना कि कुछ काम तो वज़ीर आज़म साहब ने अच्छे किए हैं, हमें मानना चाहिए। नहीं वो एनरोलमेंट फंड का क़याम, देखें वो भी किया है, NTS का क़याम, और भी बहुत सारी चीजें हैं, देखें और देखें ईमानदारी की बात है, काफी हद तक फारसी कल्चर, सियासी कल्चर उसका और भी खात्मा हुआ बहुत है। सारी चीजें उन्होंने रोकी हैं वज़ीर हाउस में, वरना वो भी हो जानी थी गलत चीज़। वज़ीर आज़म हाउस में बैठते ही नहीं है, वो होते ही कश्मीर हाउस है, तो उस पर क्या ये कहेंगे? जिस भी है, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रुकावट भी डाली है, बड़ी खुशाइन बात भी है, सीधा चीज़ें उन्होंने काफ़ी बेहतर भी की हैं। लेकिन असल में वो भी है कि कुछ चीज़ें जो है ना ऐसे भी हुआ कि जिस तरह सिलेक्शन कमेटियाँ होती हैं, प्रमोशनें होती हैं, सारा कुछ नीचे चीज़ें चल के एक वक्त था कि वहाँ पे वज़ीर आज़म के पास सिर्फ जो है ना वो कहते हैं रवायती काम के लिए जाती थी। तो अब इनकी हुकूमत में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वज़ीर आज़म हाउस से सिलेक्शन कमेटियों की कंफर्म की हुई, सिलेक्शन बोर्ड जो थे उनके कंफर्म किए हुए चीज़ें वहाँ दोबारा डिस्कस होकर वापस हुई कि यार इसको देख लें, और वापस जब आई तो पता चला कि वाकई उसमें गड़बड़ थी। जी तो चलें, बहुत शुक्रिया तासिम साहब, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और बड़ा मज़ा आया, वो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस हो गई। तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि कुछ टाइम निकाल के बैठ जाया करें, चलें गपशप होती है, चीज़ें शेयर होती हैं और अच्छा एक एक जानदार किस्म का जो है ना वो एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम बाखबर कश्मीर का खत्म हो जाता है। सुनो FM 89.4 पे हमारी नशियत का सिलसिला जारी है। कल इंशाल्लाह फिर इसी वक्त यानी 5 बजे, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।